بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اراد الآخرة وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئک کان سعیهم مشکورا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ کے احسان کا تیسرا اسٹیٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور چوتھا احسان یہ ہے کہ دین کی مجلس میں ہمیں بٹھایا۔ مسلمان ہونا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا، یہ اللہ کی جانب سے ہمارا بہت بڑا اعزاز اور اکرام ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں وقت کا نبی اور رسول نہ بنا، اس نبی کا ہمیں امتی بنا دینا۔ یہ تمنا اور خواہش نبی کی پوری نہیں ہوئی۔ صرف عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بغیر شادی کے دنیا سے اٹھا لیے گئے، قرب قیامت میں آئیں گے، شریعت محمدی پر عمل کریں گے، امتی بن کر کے آئیں گے۔ اس امت کی لڑکی سے ان کا نکاح ہوگا، اس امت کا قاضی ان کا نکاح پڑھائے گا، اس امت کے افراد ان کے نکاح کے گواہ بنیں گے، اولاد ہوگی، دجال کو قتل کریں گے، حج اور عمرات کے ارادے سے جب مکہ اور مدینہ جائیں گے، حضرت کا وہیں انتقال ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے بازو میں جو جگہ خالی ہے وہاں پر 5 قبر کی جگہ ہے۔ 3 قبر ابھی موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں نبی کے سسرے ہیں۔ اور ایک قبر ہے حضرت مہدی کی قبر وہاں پر بنے گی، اور ایک قبر ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، روح اللہ، کلمۃ اللہ اور روح اللہ جن کو کہا گیا، ان کی قبر بنے گی۔ تو سوچنے کی بات بھائی یہ ہے کہ نبیوں نے تمنا کی، ڈیمانڈ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے وہ ہمیں نعمت دے دی، اس امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامیابی کی تقسیم کی ہے۔ آدمی کون سا عمل کرے تو اللہ کے ہاں قبول ہو، بلکہ میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں۔ بندہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے، غریبوں سے محبت کرتا ہے، حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے، یہ سارے اعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو رہا ہے کہ نہیں قبول ہو رہا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ تو نیک اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 اعمال ضروری ہیں۔ نمبر 1 انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 1 انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 عمل سنت کے مطابق ہو، نمبر 3 عمل میں اخلاص ہو۔ اگر یہ 3 عمل بندے کے اندر موجود ہو جائیں تو اب وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو رہا ہے۔ نمبر 1 انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ بندے کے پاس اعمال کتنے بھی زیادہ ہوں، اگر عقیدے کی کمزوری ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کا بھاؤ نہیں لگے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا خواجہ ابو طالب سید ہیں، ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، مطلبی ہیں، سید ہیں، آل رسول ہیں، نبی سے چچا کا رشتہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب ایمان نہیں ہے تو کامیاب ہو جائیں گے؟ بلکہ کہتا ہوں کہ عمل وہ ہے جو ہمارے پاس نہیں، ان کے پاس عمل کا وہ کردار ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دین کے لیے 2 کام بڑا مشکل ہے، ایک تو دین کے لیے اپنی برادری کو چھوڑنا، دوسرے دین کے لیے جیل کاٹنا۔ یہ دونوں چیزیں ان کے حصے میں آئی ہیں۔ نبی کی محبت میں 3 سال تک جیل کاٹی ہے، اور نبی کی محبت میں سارے خاندان کو چھوڑ دیا ہے، اور کہا ہے کہ میں نبی کا اور اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا، جنت کا وارث نہیں بن سکا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ کیوں؟ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اپنے چچا کے کانوں کے قرب اپنے لب قریب کر کے کہتے ہیں،
چچا جان اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ تو میں حشر کے میدان میں ایمان والا ہونے کی گواہی دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ قریش کی عورتیں مجھے طعنہ دیں گی، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، اور کہا میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور انتقال کر گئے۔ اب بتاؤ جب ایمان نہیں ہے تو نبی کا سگا چچا جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ اس کے برخلاف بلال حبشی کو دیکھو، اپنا نہیں بیگانہ ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، خوبصورت نہیں سانولا ہے، بال گھنگھرالے ہیں، آنکھیں چھوٹی ہیں، چہرہ بھی حسن و جمال کا مرقع نہیں ہے، لیکن چلتا زمین پر ہے، پاؤں کے کھٹکے جنت میں سنائی دے رہے ہیں۔ یہ بلال کا مقام ہے، اپنا نہیں بیگانہ ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، سید نہیں، حبش کا رہنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب کلمہ پڑھ لیے تو سلمان فارس سے آئے، نبی کی غلامی میں آئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مہاجرین و انصار ایک مرتبہ جھگڑنے لگے کہ یہ فارس سے آئے ہیں تو یہ مہاجرین میں سے ہیں۔ انصار کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، مدینے میں کلمہ پڑھے اس لیے انصار میں سے ہیں۔ نبی نے فرمایا سارے جھگڑے چھوڑ دو، سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بڑا چھوٹے سے محبت کرے، یہ انسان کی زندگی کے معراج ہے۔ ہر آدمی محبت کرتا ہے، آپ لوگ مولانا سے محبت کرتے ہو، مولانا ابو بکر صاحب سے محبت کرتے ہو، یہ تو انسان کی زندگی کے معراج ہے۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑا چھوٹے سے محبت کرے۔ یہ انسان کی زندگی کی اور بڑی معراج ہے کہ بڑا نام لے کر کہے کہ میرے گھر والوں میں سے ہے، میرے گھر کا ممبر ہے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے صدقے اور ان کی قربانیوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو بلند کر دیا۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ عقیدہ ٹھیک ہو۔ کیا ٹھیک ہو؟ نمبر 2 عمل سنت کے مطابق ہو۔ نمبر 2 کیا ہے؟ عمل سنت کے مطابق ہو۔ عمل سنت کے مطابق کریں گے تو ہمارے اعمال کا بھاؤ لگے گا، اور عمل سنت کے مطابق نہیں کریں گے تو ہمارے اعمال کا کوئی ویلو نہیں لگے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ 1 لکھیں اور اس کے لیفٹ سائڈ میں 0 رکھیں، وہ گنتی کتنی بنے گی؟ ایک ہی رہے گی نا؟ 2 0 رکھ دیں، 3 0 رکھ دیں، 10 رکھ دیں تو دیکھنے میں تو 0 رہے گا لیکن گنتی نہیں بنے گی۔ لیکن اگر رائٹ سائڈ میں رکھ دیں تو 10 بن جائے گا، 100 بن جائے گا، 1000 بن جائے گا، 10,000 بن جائے گا، لاکھ مل جائے گا، 10 لاکھ بن جائے گا، ملین بن جائے گا، اس کی تعداد بڑھتی رہے گی۔ ایسے بھی ہمارے اعمال کا مسئلہ ہے، عمل سنت کے مطابق کریں گے تو اعمال کا ریٹ لگے گا، اعمال کا بھاؤ بڑھے گا، اور اگر عمل خلاف سنت کریں گے تو دیکھنے میں تو عمل رہے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی ویلو اور بھاؤ نہیں لگے گا۔ اس لیے انشاءاللہ ہم سارے عمل کیسے کریں گے؟ نبی کی سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نیک اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے کی چیز کیا ضروری ہے؟ نمبر 1 انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 عمل سنت کے مطابق ہو، نمبر 3 عمل میں اخلاص ہو۔ ہم عقیدہ صحیح کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آج تبلیغی گشت میں ہم لوگ گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ قدم قدم پر ہمیں سوچنا ہے کہ کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمیں نیت کو ٹٹولنا ہے، کام کرنے کے شروع میں، کام کے دوران، اور کام کرنے کے بعد میں بھی کہ شیطان ہم کو اچک نہ لے۔ چنانچہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ دنیا میں ایک آدمی غریب ہوگا، فقیر اور قلاش ہوگا، اس کے پاس کھانے کے مسئلے ہوں گے، دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن کل آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و انعام کی جب دینے کی باری آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کو پہاڑ کے ٹیلے کے برابر آٹا اور گندم صدقہ کرنے کا اجر و انعام دے دو۔ وہ بندہ حیران ہوگا کہ اللہ مجھے کیوں دیا جا رہا ہے؟ دنیا میرے پاس تو کھانے کے مسئلے تھے، یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تیرا ایک بستی سے گزر ہو رہا تھا، اس بستی میں قحط آیا ہوا تھا، لوگ بھوکوں مر رہے تھے، تو نے یہ کہا تھا پہاڑ کے ٹیلے پر نظر کرتے ہوئے، کہا کہ اے اللہ اگر میرے پاس اس پہاڑ کے ٹیلے کے برابر آٹا اور گندم ہوتا تو ضرور میں ان بستی والوں پر خرچ کر دیتا۔ تو نے درد دل سے کہا تھا، تو نے کہا تھا ہم نے لکھ لیا تھا، تو نے اخلاص سے بات کہی تھی نا، درد کے ساتھ ایک بات کہی تھی کہ اللہ میرے پاس دینے کے لیے نہیں ہے لیکن میں ان کے درد میں شریک ہوں، آج میرے پاس پہاڑ کے ٹیلے کے برابر بھی آٹا اور گندم ہوتا تو ضرور میں بستی والوں پر خرچ کر دیتا۔ تو وہ اخلاص سے جملہ کہا ہوا تھا، اخلاص کے ساتھ میں یہ جملہ مقبول ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و انعام دیں گے۔ تو بات وہی، بس بات مکمل ہو رہی ہے۔ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے بھائی 2 کام ضروری ہے۔ نمبر 1 انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 عمل سنت کے مطابق ہو، نمبر 3 عمل میں اخلاص ہو۔ یہ 3 کام جو ہم نے کر لیے تو وہ ہمارے ذمہ اب 2 کام ہے۔ کتنے کام ہیں؟ کتنے کام ہیں؟ سارے بولیں۔ ہمارے ذمہ 2 کام ہیں، امت کو ایمان و اعمال پہ لانا، امت کو ایمان و اعمال پہ لانا، اور امت کے ایمان و اعمال کو بچانا۔
امت ایمان و اعمال پر آئے گی فضائل سے، فضائل اعمال پڑھیں گے، اعمال کی ترغیب دیں گے، نماز کی فضیلت بتائیں گے، اعمال کا شوق پیدا ہوگا، خود بخود آئیں گے۔ امت آ گئی ہے، اب اعمال کو کیسے بچانا ہے؟ اس کے لیے علماء سے رابطہ کرنا ہے، دلائل اور مسائل۔ مثال کے طور پر آپ تبلیغی جماعت میں نکل گئے، کوئی آدمی کنفیوژن پیدا کرنے لگا، یار یہ چیز غلط ہے، آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، آپ یہ کام غلط کر رہے ہو، تو ایسے وقت میں ہمیں کسی اور کے پاس نہیں جانا ہے، ہمیں کسی عالم کے پاس، کسی مولوی کے پاس جائیں گے، عالم کے پاس جائیں گے، مسائل کا دروازہ جھانکیں گے تو ہمارا عقیدہ بچ جائے گا۔ تو بہرحال پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 عمل سنت کے مطابق ہو، نمبر 3 عمل میں اخلاص ہو۔ یہ 3 باتیں ہمارے اندر آ گئی تو ہمارے ذمہ 2 کام ہے، امت کو ایمان و اعمال پہ لانا اور امت کے ایمان و اعمال کو بچانا۔ امت ایمان و اعمال پر آئے گی فضائل سے، اور امت کا ایمان و اعمال بچے گا دلائل اور مسائل سے، جس کے لیے ہمیں علماء سے رابطہ کرنا، علماء سے رابطہ کرنا۔ صرف ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے کہ علماء سے رابطہ کیسے کرنا۔ ایک نئے ساتھی تھے بیچارے، تبلیغی جماعت میں وقت لگائے، 4 مہینہ جب لگا کر کے آئے تو ان کو دین معلوم ہوا، انہوں نے کہا کہ یار میری شادی کرا دو کسی عالمہ لڑکی سے، کس سے شادی کرا دو؟ اب گھر والوں کو دین کا پتہ نہیں تھا، اس نے کہا مدرسے میں رابطہ کیا، اب وہ ایک عالمہ لڑکی سے مدرسے والوں نے شادی کرا دی۔ اب وہ پڑھی لکھی تھی، ان کو تو علم تھا نہیں، اس نے کہا اب مجھے الگ مکان بنا کے دو، میں اپنے آپ کی امی کے ساتھ، آپ کے ابو کے ساتھ میں نہیں رہوں گی۔ الگ مکان بنانا یہ آپ کا حق ہے، آپ کو بنا کے دینا پڑے گا۔ وہ آدمی سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ میں نے دیندار لڑکی سے اور عالمہ لڑکی سے شادی اس لیے کی تھی کہ وہ ہمارے ماں باپ کے بیچ میں رہے، میرے ماں باپ کی خدمت کرے، میرے ماں کو، میرے ابو کو، میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو دین سکھائے، یہ کیا ہو گیا؟ تب وہ لڑکا سمجھدار تھا، وہ لڑکا جو وقت لگا کے آیا تھا وہ فوراً فیصلہ نہیں کیا کچھ بھی، پھر مدرسے والوں سے رابطہ کیا۔ آج بھی ہمارا کوئی مسئلہ پھنس جائے تو کسی عالم کے پاس جائیں گے، اپنے دینی اور دنیاوی مسائل کا حل علماء کے پاس جائیں، وہ تو بتائیں گے یا کوئی رہنمائی کر دیں گے۔ وہ بندہ پھر گیا کہ مولانا تو مسئلہ ایسا ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ تو مولانا نے کہا کہ اس رات میں اب جاؤ تو اس سے کہو کہ ٹھیک ہے تم کو ہم مکان بنا کے دیں گے لیکن ہم دوسری شادی کریں گے۔ کیا کہا؟ ہم دوسری شادی کریں گے۔ تو وہی روزانہ کی بات کہ ہمیں الگ مکان کے دو، ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ تو کہا ہم دوسری شادی، ٹھیک ہے مکان بنا کے دیں گے لیکن ہم دوسری شادی کرتے ہیں۔ تو اس نے وہی بات کہی کہ مجھ میں کچھ کمی ہے؟ کہ کمی نہیں، بڑی خوبیاں ہیں، لیکن الگ مکان بنا کے دیں گے، آپ رہیں گے، اور دوسری ہم شادی اس لیے کریں گے جو ہمارے ماں باپ کی خدمت کرے اور دین سکھائے۔ تو اس نے کہا خدا کے واسطے دوسری شادی نہ کرو، ہم ہی رہیں گے، خدا کے واسطے دوسری شادی نہ کرو۔ اس نے کہا کہ بھائی الگ مکان بنانا اگر آپ کا حق ہے تو دوسری شادی کرنا تو ہمارا حق ہے۔ شریعت نے ہمیں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 کی اجازت دی ہے۔ اگر الگ مکان بنانا آپ کا حق ہے تو شادیاں دوسری کرنا، تیسری کرنا، چوتھی کرنا یہ تو میرا حق ہے۔ اب بتاؤ، دیکھو عالم کے پاس گیا تو مسئلہ بچ گیا۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں علماء سے رابطہ کرنا ہے۔ آج ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں، بھائی فخر سے کہتے ہیں کہ میرے فیملی ڈاکٹر ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فیملی عالم ہیں؟ کہنا چاہیے، اور کوئی جس سے آپ کو عقیدت ہو اس سے رابطے میں رہنا چاہیے، اپنے دینی اور دنیاوی مسائل کا حل پوچھنا چاہیے۔ انشاءاللہ علماء کے ساتھ رابطے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبلیغ کے نام پر ماشاءاللہ یہ محنت چل رہی ہے، انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں۔